سال 657 اسلامی تاریخ کا وہ لمحہ جب دو عظیم صحابہ حضرت علی المرتضیٰ اور حضرت معاویہ ایک دوسرے کے ہی اگینسٹ کھڑے تھے۔ دریائے فرات کے کنارے وہ معرکہ برپا ہوا جو کئی ہفتوں تک جاری رہا۔ مسلمان کے ہی سامنے کھڑے تھے، دل زخمی، صفیں منتشر اور امت نازک ترین موڑ پر تھی۔ جب تلواریں تھکیں، نیزے جھکے تو ثالثی کا دروازہ کھلا جسے تحکیم کہا گیا، لیکن یہ تحکیم وہ چنگاری بنی جس نے فتنے کی آگ بھڑکا دی۔ ایسے لوگ پیدا ہوئے جو نہ علی کو مانتے تھے اور نہ معاویہ کو، اور کہتے تھے لا حکم الا اللہ۔ یہ لوگ کہلائے خوارج، عبادت گزار مگر سخت گیر، قرآن پڑھنے والے مگر سمجھ سے خالی۔ یہی وہ گروہ تھا جس نے معصوم مسلمانوں کو کافر قرار دے کر قتل کیا۔ یہی وہ بدبخت تھے جنہوں نے مولا علی پر کفر کا فتویٰ لگایا، حتیٰ کہ ان لوگوں نے ایک پریگننٹ عورت کا پیٹ بھی چاک کر دیا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ ان سب کا رزلٹ کیا نکلا؟ اب علی نے تلوار اٹھائی اور ایک ایک کو روندنا شروع کیا، لیکن دشمن یہود یا کفار نہیں تھے، بلکہ وہ لوگ تھے جو دن کو روزہ رکھتے اور رات بھر قرآن پڑھتے تھے۔ بعد میں یہی جنگ کہلائی جنگ نہروان۔ جنگ صفین کے موقع پر جب حضرت معاویہ کے لشکر کی طرف سے قرآن کے نسخے نیزوں پر بلند کیے گئے اور یہ صدا لگائی گئی کہ آؤ ہم قرآن سے فیصلہ کرواتے ہیں، تو حضرت علی کی فوج کے کچھ قبائل نے زور دیا کہ ہمیں ثالثی قبول کر لینی چاہیے، یعنی گفتگو کے ذریعے ہی جنگ کو ختم کر دینا چاہیے۔ لیکن حضرت علی نے بار بار کہا کہ یہ ایک چال ہو سکتی ہے، مگر ان کے ہزاروں سپاہی کہنے لگے اے علی، کیا آپ قرآن کا حکم نہیں مانتے؟ تو اس پر مولا علی نے بڑی حکمت سے یہ فیصلہ کیا کہ حضرت معاویہ سے ایگریمنٹ کر لینا ہی بہتر ہے۔ لیکن اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ وہ لوگ جو حضرت علی کو ثالثی کا کہہ رہے تھے، جب ان کے مطالبے پورے نہیں کیے گئے تو وہی مولا علی کے خلاف ہو گئے اور کہنے لگے کہ حضرت معاویہ سے ایگریمنٹ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، بلکہ انہیں سیدھا قتل کر دو، اور کہا کہ یہ فیصلہ شرک ہے، صرف اللہ کا حکم چل سکتا ہے نہ کہ انسانوں کا۔ ان لوگوں کو خوارج کہا جاتا ہے۔ یہ بدبخت لوگ اس قدر اپنی سوچ میں گر چکے تھے کہ انہوں نے حضرت علی اور حضرت معاویہ پر کفر کا فتویٰ لگا دیا تھا۔ ان لوگوں کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اس امت میں مشرق سے ایک قوم نکلے گی جن کی نماز کو دیکھ کر تم اپنی نماز کو حقیر جانو گے۔ وہ قرآن کی تلاوت کریں گے مگر وہ ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا۔ وہ دین سے اس طرح گزر جائیں گے جیسے تیر شکار سے گزر جاتا ہے۔ وہ بہت عبادت گزار اور پرہیزگار ہوں گے مگر ان کے طرز عمل میں سمجھ کی کمی ہوگی۔ ایسے لوگ ظاہر ہوں گے جو عمر کے لحاظ سے جوان مگر اپنے خیالات میں بے وقوف ہوں گے۔ وہ مسلمانوں کو قتل کریں گے اور مشرکین کو چھوڑ دیں گے۔ ان کی نشانی یہ ہوگی کہ وہ سر منڈوائیں گے۔ اگر میں ان کا زمانہ دیکھنے کے لیے زندہ رہوں تو انہیں اسی طرح قتل کروں گا جس طرح قوم سمود کو قتل کیا گیا تھا۔ ان خوارجیوں نے امام علی پر کفر کا فتویٰ لگاتے ہوئے ان کے خلاف کھلم کھلا بغاوت کا اعلان کر دیا، لیکن پھر بھی حضرت علی نے حکومت کی طرف سے ان کے وظیفے بند نہیں کیے اور کہا کہ تم جتنا چاہو مجھے برا بھلا کہو مگر ظلم نہ کرو۔ لیکن یہ لوگ دریائے دجلہ کے قریب نہروان نامی جگہ پر جمع ہونے لگے، کیونکہ یہ ایک بڑا ہی زبردست ڈیفینسو فورٹ تھا جہاں ان خوارجوں کا ہیڈ کوارٹر بھی بن چکا تھا، اور آئے روز ڈیفرنٹ علاقوں سے ہزاروں لوگ یہاں آتے اور پھر ان خوارجوں کے ساتھ ملی بھگت کر کے حضرت علی کے خلاف پلاننگ کیا کرتے تھے۔ ان خوارج کے لیڈر کا نام عبداللہ بن وہب الراسبی تھا۔ اس نے حضرت معاویہ سے ایگریمنٹ کے دوران لا حکم الا اللہ کا نعرہ بلند کیا تھا۔ بعد میں یہی نعرہ ان خوارجوں کا منشور بن گیا تھا۔ اس منشور کی بنا پر یہ لوگ آس پاس کے علاقوں پر قبضہ کرنے لگے، اور جو کوئی حضرت علی کے خلاف کھڑے ہونے سے انکار کرتا اسے فوراً ہی بے دردی سے مار دیا جاتا تھا۔
اور جو مسلمان بھی ان کا ساتھ دینے سے انکار کرتا اس کا سر بھی قلم کر دیا جاتا تھا۔ اس طرح ہزاروں مسلمان ان خوارجوں کے ظلم کی بھینٹ چڑھے۔ جیسا کہ ایک شخص جس کا نام عبداللہ بن خباب تھا، جو ایک صحابی کے بیٹے تھے، وہ ایک دن اپنی پریگننٹ بیوی کے ساتھ سفر پر جا رہے تھے۔ جیسے ہی وہ نہروان کے قریب پہنچے تو کچھ خوارج کے گروپ نے انہیں روک لیا اور ان سے پوچھا کہ تم علی کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ تو حضرت عبداللہ نے فرمایا وہ امیر المومنین ہیں اور میں ان کی اطاعت کو واجب قرار دیتا ہوں۔ تو ان خوارج نے کہا کہ وہ علی کو چھوڑ کر ان کے ساتھ آ جائے، لیکن عبداللہ بن خباب نے بے وفائی نہیں کی اور ان کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا۔ تو پھر کیا تھا؟ اس پر ان لوگوں کو غصہ آ گیا اور ان بدبختوں نے حضرت عبداللہ بن خباب کو باندھ کر بے دردی سے قتل کر دیا اور ان کے جسم کو بھی دریا میں پھینک دیا اور ان کی پریگننٹ بیوی کو مار کر ان کا پیٹ پھاڑ کر ان کے بچے کو بھی قتل کر دیا۔ جب یہ خبر مولا علی تک پہنچی تو آپ نے یہ اعلان کیا کہ اب خوارج کے خلاف جہاد فرض ہو گیا ہے اور انہیں زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ پھر آپ اپنی فوج کے ساتھ نہروان پہنچے اور انہیں سلنڈر کرنے کا کہا، لیکن یہ ظالم جاہل کہاں ماننے والے تھے۔ تو اب دونوں فوجیں آمنے سامنے تھیں۔ خوارج کی فوج مکمل ڈیفینس پوزیشن میں کھڑی تھی، تو مولا علی نے اپنی پوری پاور کا یوز کرتے ہوئے ان پر حملہ کیا اور ان کی سامنے والی لائن کو پچھاڑ دیا۔ تو پھر مسلمانوں نے ان خوارج کو قتل کرنا شروع کیا اور ان کا لیڈر عبداللہ بن وہب الراسبی مولا علی کے ہاتھوں حرام موت مارا گیا۔ اس طرح خوارج ہار گئے اور امام علی نے دوبارہ نہروان کو اپنے قبضے میں لے لیا اور ان کے ظلم کو روک دیا۔ جب مسلمانوں نے ان خوارج کو مرتے دیکھا تو ان کے دلوں میں یہ شک پیدا ہونے لگا کہ یہ خوارج تو بہت زیادہ نمازیں پڑھنے والے اور قرآن پڑھنے والے لوگ تھے، تو انہیں قتل کر کے حضرت علی نے کچھ ٹھیک نہیں کیا۔ تو امام علی وجہ الکریم نے ان کا شک دور کرنے کے لیے انہیں وہ حدیث یاد دلائی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ خوارج امت کے بدترین لوگ ہوں گے اور انہیں قتل کرنے والے یعنی امام علی اور ان کے ساتھی مخلوق کے بہترین لوگ ہوں گے، یہاں تک کہ اگر وہ کوئی عمل بھی نہ کریں لیکن صرف خوارج سے جنگ کریں تو انہیں یہی جنت لے جانے کے لیے کافی ہوگا۔ مسلمانوں کا ایمان دوبارہ تازہ ہو گیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امام علی سے فرمایا تھا کہ علی، خوارج اتنی لمبی نمازیں پڑھیں گے کہ تم ان کی نمازوں پر رشک کرو گے۔ اس جنگ میں 4000 خوارج میں سے صرف کچھ خوارج اپنی جان بچا سکے اور جو خوارج زندہ رہے انہوں نے اس جنگ کے بعد بھی ظلم جاری رکھا اور اپنے اس منشور یعنی آئیڈیالوجی کو پوری دنیا میں پھیلانے کی کوشش کی۔ کیونکہ حضرت معاویہ حضرت عثمان کے قصد کے مطالبے کی بنیاد پر مولا علی کی بیعت سے پہلے ہی انکار کر چکے تھے، تو جب حضرت علی خوارج کے خلاف جنگ میں مصروف تھے تو حضرت معاویہ نے سیاسی اور عسکری طور پر اس موقع کا فائدہ اٹھایا۔ انہوں نے حضرت علی کے خلاف پروپیگنڈا پھیلایا تاکہ لوگ حضرت علی کو چھوڑ کر ان کے ساتھ آ ملیں اور ان کی بیعت کر لیں۔ حضرت معاویہ نے حضرت علی کے مقرر کردہ گورنروں کو علاقوں سے نکالنے کی کمپین شروع کی اور اس طرح بہت سے گورنرز دباؤ میں آ کر خود بخود ریزائن دے گئے اور بعض علاقائی سرداروں نے امام علی کے خلاف بغاوت کر دی۔ کچھ قبیلے تو پہلے ہی حضرت علی پاک سے ناراض تھے تو وہ بھی امام علی کو چھوڑ کر حضرت معاویہ سے آ ملے۔ اس کے بعد حضرت معاویہ نے عمرو بن عاص کو بھاری لشکر کے ساتھ ایجپٹ میں انٹر ہونے کا حکم دیا اور اس طرح ایجپٹ کو بھی فتح کر لیا گیا۔ پھر حضرت معاویہ نے اپنی طاقتور فوج کی بدولت یمن، حجاز اور بحرین پر بھی قبضہ کر لیا۔ جب امام علی کو اس بات کا پتہ چلا تو انہوں نے اپنی باقی کے شہر جیسے کوفہ اور بصرہ کو بچانے کے لیے فوجیں بھیجیں اور وہاں اپنے وفادار اور بہادر کمانڈر کو بھرتی کیا۔ اس وقت تک امام علی 3 بڑی جنگیں لڑ چکے تھے، جمل، صفین اور نہروان، جن میں ان کی فوج کے بہت سے مسلمان شہید ہو چکے تھے اور باقی فوج مکمل طور پر تھکی ہاری ہوئی تھی۔ تو امام علی نے ان قبیلوں کے سردار جو باغی ہو چکے تھے انہیں واپس اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کی اور اپنے وفادار علاقوں سے نئی فوج کی بھرتی شروع کر دی۔ اس کے بعد امام علی نے ایجپٹ کو دوبارہ فتح کرنے کے لیے محمد بن ابی بکر کو ایجپٹ بھیجا۔ محمد بن ابی بکر نے اس علاقے کو فتح کرنے کی اپنی پوری کوشش کی، لیکن حضرت عمر بن عاص کے پاس بہت بڑی اور پاورفل فوج تھی، جس کی وجہ سے ان کی فوج ہار گئی
اور محمد بن ابی بکر کو بندی بنا کر بری طرح شہید کر دیا گیا۔ اس نازک گھڑی میں بھی امام علی نے ہمت نہیں ہاری اور اپنی آخری سانس تک امت میں پیدا ہونے والی اس دراڑ کو جوڑنے کی کوشش کرتے رہے، لیکن امت اس قدر فتنے کا شکار ہو گئی تھی کہ لوگ حضرت علی کی بات سننے کو ہی تیار نہ تھے۔ امت مسلمہ کی یہ حالت دیکھ کر امام علی اندر سے ٹوٹ چکے تھے اور اکثر آپ شہر کے باہر کنویں کے پاس بیٹھ کر رویا کرتے اور امت کی سلامتی کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرتے تھے۔ امت کے اس بگڑتے نقشے کو دیکھ کر اکثر آپ اپنی داڑھی کو پکڑ کر کہا کرتے کہ آجا اب تو، کہاں ہے تو، مجھ سے یہ سب مزید برداشت نہیں ہوتا۔ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ علی، میری امت کا سب سے بدترین شخص وہ ہوگا جو تیری داڑھی کو تیرے سر کے خون سے رنگے گا، جیسے پچھلی امت میں وہ شخص تھا جس نے اللہ کی اونٹنی کو ذبح کیا تھا۔ اور آخر کار 40 ہجری کی 19 رمضان کی صبح ایک خوارج عبد الرحمن ابن ملجم نے فجر کی نماز کے دوران آپ کے سر پر زہر آلو تلوار سے حملہ کر کے آپ کی داڑھی کو خون سے رنگ دیا۔ جب آپ پر حملہ ہوا تو باقی لوگوں نے اس لانتی کو پکڑ لیا اور اسے جب مارنے لگے تو آپ نے فرمایا اسے کچھ نہ کہو، اگر میں زندہ بچ گیا تو میں اسے خود سزا دوں گا یا معاف کر دوں گا، یہ بات صرف میرے اوپر ہے، اور اگر مجھے کچھ ہو جائے تو قانون کے مطابق اس پر صرف ایک وار کرنا، اگر یہ بچ جائے تو اسے چھوڑ دینا اور مرنے کے بعد اس کی لاش کی بے حرمتی نہ کرنا، کیونکہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ ظالم کتے کی لاش کی بھی بے حرمتی کرنا بدترین عمل ہے۔ پھر اس کے 2 دن بعد امام علی کی وفات ہو گئی اور دنیا ایک عظیم لیڈر سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محروم ہو گئی۔ لیکن دوستو، یہ سب کے سب اختلافات ذاتی دشمنی نہیں بلکہ سیاسی بنا پر تھے، اور اس بات کا فیصلہ کر لینا سراسر جاہلیت ہے کہ حضرت معاویہ نے تلوار کے زور پر اپنی خلافت کو منوانا چاہا تھا، بلکہ ان کا یہ مقصد ہرگز نہیں تھا، کیونکہ حضرت عثمان کا تعلق بنو امیہ سے تھا اور حضرت معاویہ بھی بنو امیہ سے تعلق رکھتے تھے، تو اسی انسیت کی بنا پر وہ جلد از جلد حضرت عثمان کے قاتلوں کو سزا دلوانا چاہتے تھے، اور اسی مطالبے کو فالو کرتے ہوئے حضرت اماں عائشہ نے حضرت علی سے جنگ کی تھی، تو اسی لیے حضرت علی سے یہ تمام تر اختلافات سیاسی تھے، نہ کہ ذاتی دشمنی۔